الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم۔ انتہائی معزز ناظرین، آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو آئیے ہم بلا کسی ٹائم ویسٹ کیے اپنے مقصد کی طرف جاتے ہیں۔ تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی تو میری راہ چلو، یحببکم اللہ تاکہ اللہ محبت کرے تم سے، ویغفر لکم ذنوبکم اور بخش دے گناہ تمہارے، واللہ غفور رحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ نافرمانوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ تو ان آیات کا مختصر ترجمہ تھا۔ ابھی ہم ان آیات کی کچھ تفسیر سیکھتے ہیں۔ تو پیچھے اللہ رب العالمین نے اپنی توحید بیان فرمائی، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، جس کے اندر خلاق عالم نے کچھ ایسے پہلو ذکر فرمائے کہ جس میں وہ کام آ گئے جو اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ تو اس بات سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کا نظام چلانے والے خالق اور مالک ہیں، اور وہی حقیقی معبود ہیں۔ جب ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہی ہے، ساری کائنات کو چلانے والا وہی ہے، ساری کائنات کا نظام سنبھالنے والا وہی اللہ ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب سب کچھ وہ دے رہا ہے تو اس سے محبت کی جائے، اور یہ محبت مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، محبوب حقیقی کی محبت، یہ مقصود ہے، یہ مطلوب ہے۔ اگر یہ محبت نہیں ہوگی تو پھر کام خراب ہو جائے گا، پھر آخرت میں مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے محبت کے حصول کے لیے رب العالمین نے ایک طریقہ بیان فرمایا ہے جو ان مذکورہ آیات کے اندر ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت رکھتے ہو، تو فرمایا پھر میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، مشرکین کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہمارا محبوب ہے۔ نصارہ بھی کہتے تھے اللہ ہمارا محبوب ہے، یہود بھی کہتے تھے کہ اللہ ہمارا محبوب ہے۔ لیکن جب مشرکین سے کہا جاتا کہ اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو اور اللہ کے تم نے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہو، تو کیا کہتے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے مرتبے تک پہنچا دیں، اللہ کے قریب کر دیں، ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں۔ تو یہ مشرکین کا ایک غلط نظریہ تھا، کیونکہ وہ اللہ کو ایک عام بادشاہ اور ایک عام وزیر پر قیاس کر رہے تھے، جس کو ملنے کے پہلے کچھ پراسس، پہلے کچھ مراحل طے کرنے پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے جا کر ملاقات ہوتی ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے یہ واسطوں کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ جب بھی بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ تعالیٰ کے قریب تک پہنچا دیں۔ نصارہ سے جب کہا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اللہ سے محبت ہم کرتے ہیں، جب تم اللہ سے محبت کرتے ہو پھر حضرت مریم کی عبادت کیوں کرتے ہو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو خدا ہیں، انہوں نے خدا کے شریک ٹھہرا دیے۔ یہود سے جب کہا جاتا ہے کہ تم کہتے ہو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو یہود کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے تو دعویٰ کر دیا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ چند دن چھوئے گی، کیونکہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ تو گویا کہ ہر قوم یہ دعویٰ کر رہی ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا طریقہ انہوں نے اپنی مرضی سے اختیار کیا ہوا ہے۔ تو قرآن حکیم نے اپنے حکمت بڑے انداز میں، حکیمانہ اسلوب نے ایک طریقہ بیان فرمایا، جس طریقے سے انسان اللہ کی محبت کا اگر دعویٰ کرے تو وہ اس دعوے کو پانے کے لیے پہنچ سکتا ہے، اس دعوے کے حصول کے لیے یہ طریقہ اپنا کر وہاں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فرمایا میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری پیروی کے بغیر تمہیں وہ محبت نصیب نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ راستہ متعین ہو گیا، محبوب حقیقی کو پانے کے لیے ایک راہ مل گئی، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ کی محبت نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ کی محبت کیوں ہم چاہنے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے اندر محبت کے اسباب کامل موجود ہیں، جمال کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے، احسانات کے اعتبار سے، اتنے اس کے احسانات ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے احسانات بے شمار ہیں، تو اس کی محبت بھی کمال درجے کی ہے۔ اس کی محبت کو پانے کے لیے جو وسیلہ ہے وہ بھی بڑا اچھا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ تو جو آدمی کامل سنت کی اتباع کرنے والا ہوگا وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہوگا۔ جس کو اللہ سے جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا۔ جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو وہ آدمی دنیا کی سب سے بڑی نعمت اس کو مل گئی، اس کو سب سے بڑی دولت مل گئی، کیونکہ اللہ کی محبت دوسرے لٹیروں محبوبوں کی طرح نہیں ہوتی، دوسرے دھوکہ دینے والے محبوبوں کی طرح نہیں ہوتی، اللہ کی محبت فراڈ کرنے والوں کی طرح نہیں ہوتی۔ اللہ کی محبت لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں کرتے ہیں محبت کے دعوے میں ان جیسی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی محبت ایک پائیدار محبت ہے۔ جب اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو اللہ پھر اپنے محبوب کو کسی اور کی طرف دیکھنے نہیں دیتے۔ جب اپنی محبت کا ایک قطرہ دے دیتے ہیں تو اس وقت وہ بندہ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اس کو دوسروں سے غافل کر دیتے ہیں، دنیا کی بے قدری اس کے دل کے اندر آ جاتی ہے، دنیا بے وقت ہو جاتی ہے، وہ اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے تنہائیوں کا متلاشی ہوتا ہے، وہ تنہائیاں چاہتا ہے کہ میں اکیلے بیٹھ کر اللہ کی صدائیں لگاؤں، اکیلے بیٹھ کر اپنے محبوب سے ملاقات۔ اس کی محبت میں چاشنی اتنی ہے کہ دنیا کی سب محبتیں اس سے کمزور پڑ جاتی ہیں، وہ اللہ پھر اپنا بنا لیتا ہے۔ کسی کا کوئی محبوب ہو وہ گوارا نہیں کرتا کہ میرا محبوب کسی اور کے ساتھ بھی لنک رکھے، کسی اور سے بھی تعلق رکھے۔ تو اللہ جو ساری کائنات سے بڑا ہے اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرا محبوب کسی اور کا ہو جائے، پھر اپنی طرف اس کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ پھر رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر مصلے پر وہ نظر آتے ہیں، اللہ کی صدائیں ان کی دل و جان سے نکلتی ہیں، ان کے اعضاء سے اللہ کی صدائیں نکل رہی ہوتی ہیں، صرف زبان نہیں بلکہ قلب سے، انسان کے دل و جان سے پھر اللہ کی صدائیں نکلتی ہیں۔ پھر رات کو بستر پر نیند نہیں آتی، سکون نہیں آتی۔ سکون اس وقت آتا ہے جب محبوب کا نام لیا جائے، جب اللہ کا نام لیا جائے۔ پھر بستر پر بیٹھ کر پھر یوں کہتے ہیں ایک چیخ جگر سے اٹھتی ہے، ایک درد سا پیدا ہوتا ہے، میں رات کو اٹھ کر روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے، سارا عالم نیند کی گہرائیوں میں، اور یہ اپنے محبوب حقیقی سی ملاقات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر اس سے اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ٹاپک اور طرف چلا گیا۔ فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی محبت کا جتنا بڑا، جتنی محبت اس کو نصیب ہوگی، اللہ سے محبت کے دعوے میں جتنا سچا ہوگا اتنی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور سنت کی اطاعت کا پابند ہوگا۔ تو فرمایا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے یحببکم اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ بھی تمہیں اپنا بنا لے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کیا معنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف نماز میں نہیں، صرف نماز صحیح پڑھ لی سنت کے مطابق یہ کافی نہیں ہے، بلکہ نماز، لین دین، تجارت، اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات جیسی عبادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست جیسی سیاست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جہاد کیا جہاد، جنگ و جدال، آپ صلی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسے زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غمی کیسے نبھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کیسے نبھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عائلی معاملات کیسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقائی معاملات کیسے ہیں، لین دین کیسا ہے، تجارت کیسا ہے، بیٹھنا اٹھنا کیسا ہے، سونا جاگنا کیسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس وضاقتہ کیسی ہے، بال کیسے رکھے ہوئے ہیں، سنت کیسی رکھی ہوئی ہے، تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی محبت پانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، اور اطاعت حد درجے کی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ جب اللہ محبت کرتا ہے، ایک آدمی دنیا والا کسی سے محبت کرے تو محبت کے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ محبوب کی ادائیں چاہے اچھی ہوں یا بری ہوں، محب کی نظروں میں وہ کتنی محبوب ہوتی ہیں، محب اس کو کتنا پسند کرتا ہے، محب کو وہ کتنی اچھی لگتی ہیں، تو محبوب کی ہر ادا پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ کس سے محبت کرتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی رہنے نہیں دیتا، اس کو اپنی اطاعت میں اتنا مشغول کر دیتا ہے کہ اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی اللہ کی نافرمانی کرنے کی، اللہ اپنی طرف کامل راغب کر لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کیوں کرو؟ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اس کی محبت پانے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جتنا بڑا مقصد اتنا بڑے سبب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ کا محبت پانے کے لیے ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ تو فرمایا کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ میری اطاعت دراصل رسول اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ کا رسول وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے بولتا نہیں ہے، اپنی خواہش سے گفتگو نہیں کرتا، جو بھی بولتا ہے ان هو الا وحی یوحی، جو بھی وہ گفتگو کرتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہی سناتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کی اطاعت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور فرمایا کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت میری ہی اطاعت ہے۔ فرمایا کہ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا، جو لوگ اعراض کریں، منہ موڑ لیں، وہ آپ کی اطاعت کرنے سے گریز کریں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو فرمایا ایسے نافرمان ہے، کافر کا معنی نافرمان ہوتا ہے، فرمایا ایسے نافرمانوں سے اللہ محبت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے کو محبت نصیب نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گویا کہ اللہ کی اطاعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے میرا طریقہ اختیار کرو، میرے خلفاء کا طریقہ اختیار کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سب صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی اتباع کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو گویا کہ ہم وہ جو کام کرنا لگیں اس کام سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم جس کام کی آغاز کر رہے ہیں، جس کام کی ابتدا کر رہے ہیں، وہ کام شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اصحاب سے ثابت ہے، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ کام ثابت ہے۔ اگر وہ کام ان سے ثابت ہوا، اگر وہ کام اسی طرح پر ہم کر رہے ہیں، وہ عبادت بن جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم اپنی مرضی سے عبادت کریں، ہم اپنے طور پر عبادت سمجھیں، لیکن حقیقت میں اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہ ہو، حقیقت کے اعتبار سے وہ جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے ہو، اس میں اپنی مرضی شامل ہو، چاہے جتنا مال لگا لیں، چاہے جتنا پیسہ لگا لیں، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے طرز پر نہیں ہوگا تو وہ رائے گاں اور بیکار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔